سلیپیج ہو جانا ایکسیپٹیبل ہے، بغاوت نہیں ہونی چاہیے، پلاٹنگ اور پلاننگ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے خلاف. دوسرا، جب بھی کبھی سلیپیج ہو جائے تو اللہ کی طرف ہمیشہ پلٹ کے آ جائیں. سلیپیج ہو جاتی ہے، یہ انسانی تقاضا ہے، بٹ اللہ کی طرف نہ پلٹنا یہ گلٹی والا کام ہے. تو اللہ کی طرف ندم و توبہ، ندامت کا ہونا یہ توبہ کی نشانی ہے. اور جیسے ابن قیم بھی کہتے ہیں نا کہ گناہ میں 4-5 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جیسے استحقار ہے، حقیر نہیں جانا گناہوں کو، اصرار بھی نہیں کرنا، جہار بھی نہیں کرنا. تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ بغاوت ہو، بعض اوقات بغاوت نہیں ہوتی، لیکن انسان گناہ پہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. یعنی وہ بغاوت نہیں کر رہا ہوتا، وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے کوئی بغاوت کی بات نہیں کرتا. وہ سیٹسفائی ہوتا ہے کہ یار بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں گا تو کچھ نہیں ہوتا. وہ اللہ کا باغی نہیں سمجھ رہا ہوتا، گناہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کا باغی نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن اتنا اعتماد اس کو گناہ کے اوپر ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. لوگ کر رہے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا، مجھے بھی کچھ نہیں ہوا. یہ ایک ایسی بات ہے جو انسان کو کانفیڈنس دیتی ہے. یعنی گناہ کی اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. گناہ کرتا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن خود کو بھی بتاتا ہے، لوگوں کو بھی پیش کرتا ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں سکتے. تو نکل نہیں سکتے، یہ تو میرے خیال میں یہ آج کی یوتھ، بلکہ یہ جو والی جو نسل ہے نا، ہم سے اگلی نسل، اس نسل کا جو قدرتی مسئلہ ہے، اور ان کی یوں کہہ لیں کہ ان کی فطرت اور ان کی نیچر میں ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا، اور یہ کر نہیں سکتا اور گیو اپ کر دینا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پوری نسل کا ایشو ہے کہ گیو اپ کر دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے گیو اپ کر دیتے ہیں. وہ جو لگے رہنا ہے ڈٹرمینیشن کے ساتھ، وہ شاید ان کا مسئلہ ہے. ایک وقت میں گیو اپ، مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے بھیجا کہ اس نے کہا میں نے اردو بازار کوئی کام تھا، تو کیمپس سے اردو بازار. تو میں نے اس کو کہا کہ میں ایسے کرو، گاڑی پہ جانے کے بجائے نا تم وہاں سے میٹرو پہ بیٹھ جاؤ، تو انارکلی اسٹیشن جو ہے وہاں پہ اترو گے تو وہ ساتھ ہی جو ہے وہ ہے اردو بازار، تو اردو بازار سے ہو کے آ جانا. اس نے کہا نہیں میں گاڑی پہ جاتا ہوں. وڈ یو بلیو کہ 2-2.5 گھنٹے بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا مجھے اردو بازار ملا ہی نہیں. یعنی میں سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جس وقت اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ میں اب واپس جاؤں، اردو بازار نہیں ملتا، اس کی کیا سائیکی ہے، کیا سوچا ہوگا اس نے کہ اب میں واپس چلتا ہوں، نہیں ملتا. کیا مطلب ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ گیو اپ کر دیتے ہیں، مطلب چھوڑ دیا. کہ اردو بازار کو ادھر ادھر ہو گیا تھا، وہ تو وہیں تھا نا، تو اس کو اردو بازار سے ہو کیا تھا. کیا مطلب ایک خاص وقت میں اس نے دقت محسوس کی کہ اب یار رش بھی ہے اور یہاں میں نہیں جا سکتا، تو اس نے کہا بات چھوڑو. یہ گیو اپ کرنا ہی بڑا تو گناہوں میں گیو اپ کرنا، یہ تو پھر ان کے لیے اور جسٹیفیکیشن ہے. میں کر نہیں سکتا، وٹ ڈز اٹ مین؟ نہیں کر سکتا، کرنا ہے جو کام کرنا ہے. اگر تو جہنم کی آگ میں ہم جل سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر موج کریں. پھر آپ نہیں کر سکتے تو اگر جہنم سے بچنا ہے تو پھر تو بھائی کرنا پڑے گا. یہ کوئی زندگی جو ہے وہ یہ امتحان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے کی کہ یا تو بغاوت کرتے ہیں یا سلپیج ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بغاوت کر کے گناہ کر رہے ہوں. وہ سمپلی گناہ کرتے ہیں، پھر اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں کہ ہم سے ہو گیا ہے، ہم سے ہو جاتا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم ایسے ہیں. اور اس کی کوئی بھی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں، لہذا واپس نہیں آتے اور نہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر واپس آنے کی کوئی کوشش کرے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ خوش ہوتا ہے اس کی توبہ سے، اس کے واپس آنے سے خوش ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے، جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کی مدد نہیں کرتا؟ تو جب اللہ مدد کرے تو اس کے سامنے شیطان کی کیا حیثیت ہے؟ تو جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ واپس آنے کی کوشش تو کرو. جب آپ واپس آنے کی کوشش کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے. دیکھیں جب ہم نے شروع سے بات کی تھی نا کہ گناہ کی طرف اترائی ہے اور آسانی ہے، انسان پھسلتا چلا جاتا ہے. اس کے لیے ایک حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات،
وحجبت الجنت بالمکارہ، جو جنت ہے نا اس کے گرد باڑ ہے مکروہات نفس کی، جو دل کو اچھے نہیں لگتے، بڑے مشکل لگتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں جنت کی طرف، اور جو جس کے شہوات کی باڑ ہے، مرغوبات نفس کی باڑ ہے، وہ جہنم کی گرد ہے۔ لہذا دل میں جو کچھ ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر تو آپ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ادھر، وہ کہتے ہیں نا جو مزاج یار میں آئے، تو جو مزاج یار میں آئے یہ تو پھر ادھر کو جانے والی بات ہے، یہ مرغوبات نفس ہیں، جو جی میں آئے وہ کرو، تو پھر یہ زندگی، یہ جو جی میں آئے کرنے والی زندگی نہیں ہے، اسی بات کا تو امتحان ہے۔ تو بچے اگر اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم اس امتحان میں ایک اللہ کی مرضی ہے، ایک ہماری مرضی ہے، تو ہم اپنی مرضی چھوڑیں گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو پھر واپسی ہوگی، مگرنہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے میں کرنا چاہتا ہوں میرے سے ہوتا نہیں ہے، اور میرے سے نہیں ہوتا، یہ تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے آپ کو انالائز کرو کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے، مجھے لگتا ہے یہ مور اور لیس یہ اس ساری نسل کے اندر ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایز کے اندر اور اپنی سہولت کے اندر اتنا انہوں نے اپنے آپ کو عادی کر لیا ہے کہ ذرا سی مشکل ان کو پڑے نا تو اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں میرے سے نہیں ہوتا۔ تو برائیوں میں تو پھر برائیاں چھوڑنا تو مشکل ہی بہت ہے، تو اس میں گیو اپ کر دینے میرے سے نہیں ہوتا، تو یہ میرا خیال اپنی سائیکی بھی درست کریں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، اور ہر چیز سے مایوس ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو مایوس نہ ہو، تو اللہ کی رحمت تو ہر وقت موجود ہے، اس سے مایوس نہ ہو۔ جب اللہ کی رحمت موجود ہے تو پھر واپس آنے کے لیے ڈٹرمنڈ ہوں کہ ہم آ سکتے ہیں واپس، تو بجائے اس کے کہ آپ سے سوال پوچھیں یا میرے سے سوال پوچھیں کہ ہم کیسے واپس آئیں، ہم سے نہیں آیا جا سکتا، ڈٹرمنیشن کے ساتھ واپس آنے کی کوشش کریں۔ یہی تو بات ہے، جو توبہ ہے اس کی جو آپ نے ہم نے پشیمانی کی بات کی، اصل میں سب سے پہلی بات جو ہے توبہ کے لیے سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر نکلے۔ گناہ میں بیٹھ کے توبہ توبہ کرتے رہنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر آئے۔ جو شخص گناہ میں ملوث ہے، اچھا ہم توبہ پتہ ہے کیسی کرتے ہیں؟ یہ ہماری 2 نمبریاں ساری، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم توبہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے 10 گناہوں سے توبہ کر لینی ہے، لیکن جو 11واں گناہ جو میں نہیں چھوڑنا چاہتا اس کو میں چھپا لیتا ہوں، تو میں 10 گناہوں سے توبہ کر رہا ہوتا ہوں، تو سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ 11واں گناہ میں نے چھپا لیا ہے، بھئی اللہ سے کیا چیز چھپتی ہے؟ تو اب 11ویں میں ملوث رہ کے باقی 10 گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو اللہ تو جانتا ہے دلوں کے حالوں کو، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ایک گناہ میں ملوث ہو کے باقی چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ہم خود اپنے لیے سنسیئر نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنے لیے سنسیئر ہوں اور کوشش کریں تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو پھر انسان آ جاتا ہے واپس، پھر کچھ نہیں ہے۔ یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہر وقت موجود ہے ہمارے لیے، تو اس کو اچیو کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے گناہ سے باہر آئیں اور باہر آ کے پھر پشیمانی کا اظہار کریں اور پھر عزم کریں کہ میں نے دوبارہ اس میں نہیں جانا۔ یہ 3 کام کر لیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔